کتابیں لوگوں نے پڑھنی چھوڑ دی، گوگل جو آ گیا. ویسے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کتابوں سے ظاہر ہے یہ تو ایک ایسی ٹرانسفارمیشن تھی جس کو ہونا تھا. اب آپ کا ہمارا جو عشق کتابوں سے ہے یا پیپر سے ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ بات تو درست ہے کہ آج کل کے بچوں کے لیے علم حاصل کرنا نسبتاً اب آسان کر دیا انٹرنیٹ نے. تو آپ اسے ویلکم کرتی ہیں یا آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں یہ کچھ نہیں، کتاب کو پڑھنے کے بغیر بچہ کچھ نہیں سیکھ سکتا. ایک وزیر کی گاڑی کے پیچھے 6 گاڑیاں ہیں اور آگے 2 گاڑیاں ہیں. تو وہ ہمارے بچپن میں ایک ہوتا تھا، پہیلی تھی، تیتر کے 2 آگے تیتر، تیتر کے 2 پیچھے تیتر، بولو بولو کتنے تیتر. تو ابھی حکمرانوں کا یہ حال ہے. بالکل. ذرا مایوسی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اگر آپ نمبرز یا اعداد و شمار بھی دیکھیں جو پاکستان چھوڑ کر پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، جو اپنا سرمایہ منتقل کر رہے ہیں. میرا خیال ہے بہت حد تک اسی طرح کا تھا پاکستان جو اب ہے. اور مجھے تو اقبال کا ہمیشہ ایک شعر یاد آتا ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. تو انشاءاللہ تبدیلی آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا. اور اب 78 سال ایک قوم کی زندگی میں کوئی وقت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ہے ARY پوڈ کاسٹ اور میں ہوں اقرار الحسن. اور ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ جو اس وقت ہستی ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان کا تعارف کروانے جا رہا ہوں. آپ سب ان کو جانتے ہیں، سنتے آئے ہیں، لیکن آج ذرا کوشش کریں گے کچھ مختلف زاویوں سے اور مختلف پہلوؤں سے ان سے بات کریں. ڈاکٹر ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ. ہمیں ہمیشہ آپ نے یہ اعزاز بخشا کہ ہم نے جب بھی کسی معاملے میں رہنمائی کے لیے یا بات کے لیے آپ سے درخواست کی تو آپ نے وقت دے دیا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جانب سے انکار ملے. ڈاکٹر صاحب مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے، اس لیے کہ میں نے تعارف میں بہت زیادہ الفاظ استعمال نہیں کیے، میں جاننا یہ چاہتا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی ذات کا یا آپ کے کریئر کا وہ کون سا حوالہ ہے جسے آپ سب سے زیادہ معتبر سمجھتی ہیں، یا جس حوالے کی نسبت سے آپ پہچانی جانا چاہتی ہیں یا جانی جانا چاہتی ہیں، یا آپ چاہتی ہیں کہ اس طرح سے آپ کا تعارف کروایا جائے. یہ ذرا اگر آپ بتائیے تو. دیکھیے، والدین جو ہیں وہ سب سے اہم ہوتے ہیں شخصیات آپ کی زندگی میں. تو میری والدہ جو تھی وہ تو ہر وقت حرکت میں رہتی تھی. اچھا. اور انہوں نے جو بھی کبھی خواب دیکھا اس کو حقیقت میں تبدیل کیا. تو پھر کتاب بھی انہوں نے اپنی زندگی پہ لکھی. تو اس کو اگر ان کی طبیعت خراب ہو گئی، گزر گئے، میں نے بعد کچھ کتاب کو شائع کیا جس کا نام تھا خواب جو حقیقت بنی. واہ. اچھا. تو بس ایک تو ان کا بہت اثر تھا میری زندگی کا، لیکن ان جیسا تو میرا خیال ہے ہونا بہت مشکل ہے. اگر 100 خواتین ایسی ہوتی نا تو پاکستان کی کایا پلٹ جاتی. تو میرے والد جو تھے وہ چیئرمین فیروز سنز پبلشرز کے تھے. یہ بھی ایک بڑی خوش قسمتی تھی، کیونکہ جب میں نے اسکول سے آنا میں نے وہاں بچوں کے سیکشن میں بیٹھ جانا، ساری کتابیں میں نے پڑھ. تو یہ فیروز سنز کا اب چونکہ ذکر آ گیا تو پھر ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ کتابوں کا یہ آخری دور تھا. جی بالکل. اس کے بعد تو کتابیں لوگوں نے پڑھنی چھوڑ دی، گوگل جو آ گیا. جی. تو مجھے یاد ہے ہمارے بھی جو آخری وقت تھا گورنمنٹ کالج لاہور کے زمانے کا، تو ہمارے لیے جو اچھی سب سے خوبصورت آماجگاہ ہوتی تھی وہ یہ مال روڈ والا جو فیروز سنز تھا. ایک تو وہ بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا، غالباً کوئی ایئر کنڈیشننگ کا سسٹم بہت شاندار تھا. تو وہاں کچھ کتابیں کھنگالنے میں، دیکھنے میں اور خریدنے میں بڑا لطف آتا تھا. اور اس کے بعد پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید اب کوئی ایسی جگہ پاکستان بھر میں باقی نہیں بچی. آپ اس عہد کو، اس دور کو یاد کرتی ہیں؟ کتابوں کا وہ ایک اس کی خوشبو، وہ کتابوں کا اپنے ارد گرد ہونے کا احساس، کتابوں کے انتخاب کی ایک پوری تگ و دو، اور پھر کتاب پڑھنے کا پورا ایک سلسلہ. اچھا لگتا تھا بہت. اب تو ویسے وہ زمانہ ہی گزر گیا. جو چیز آپ نے معلوم کرنی ہے آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں اور وہ نکل آتی ہے، لیکن وہ بات بنتی نہیں اس طرح جیسے کہ کتاب کو آپ پڑھیں پھر آپ کے سامنے آ جائے. ہاں یعنی اب بہت آسان ہے. ورنہ مجھے یاد ہے کہ وہ ایک فرہنگ آصفیہ پڑھی ہوتی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا، ایک لفظ کے لیے
کتنی اسٹرگل اور کتنی جی ہاں، جد میں و تو جہد. بے شمار رکھی ہوئی ہیں گھر میں لغات. جی لغات. میرے دادا نے بنائی تھی فیروز اللغات. جی بہت فیروز اللغات بڑی مشہور. ضخیم اور بڑی مشہور لغت تھی. جی ہاں صحیح. تو یعنی آپ اسی عہد. تو اب ویسے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کتابوں سے ظاہر ہے یہ تو ایک ایسی ٹرانسفارمیشن تھی جس کو ہونا تھا. اب آپ کا ہمارا جو عشق کتابوں سے ہے یا پیپر سے ہے وہ اپنی جگہ, لیکن یہ بات تو درست ہے کہ آج کل کے بچوں کے لیے علم حاصل کرنا نسبتاً اب آسان کر دیا انٹرنیٹ نے. تو آپ اسے ویلکم کرتی ہیں یا آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں یہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے؟ نہیں, کتاب کو پڑھنے کے بغیر بچہ کچھ نہیں سیکھ سکتا. تو میرے ماشاء اللہ پوتے پوتیاں ہیں, میں تو ان پہ اس بات کا ہمیشہ اصرار کرتی ہوں کہ کتاب پڑھے. اور میں خود بھی روز کوئی نہ کوئی کتاب جو ہے اس کا مطالعہ کر لیتی ہوں. اس سے یہ ہے ایک تو وقت بھی گزرتا ہے آسانی سے, اور دوسرا بہت ساری معلومات ایسی آتی ہیں جو گوگل کے ایک صفحے سے آپ کو نہیں آ سکتی. جی بالکل بات. اور وہ پڑھ کر جو آپ وابستگی کا احساس ہوتا ہے ان الفاظ سے وہ شاید گوگل یا موبائل کی یا جو کمپیوٹر کی اسکرین ہے وہ شاید آپ کو نہیں دیتے. جی یہ درست. ایک سوال شاید میں نے آپ سے اس سے پہلے ملاقاتوں میں بھی کیا. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں آپ کی شخصیت کے بارے میں کہ پروردگار دو عالم نے بہت ساری جہتیں ہیں آپ کی شخصیت کی, اور بہت سارا اللہ تعالیٰ کی بڑی نوازش. الحمدللہ. لیکن کیا کبھی یہ احساس رہا آپ کے ذہن میں کہ علامہ اقبال کی شخصیت, ان کی شخصیت کا ایک وہ گنبد اور وہ ایک سحر, وہ آپ کی اور جاوید اقبال صاحب کی شخصیت پر غالب رہا؟ یعنی جب بھی آپ کہیں گئے ہوں گے, کسی سیمینار میں, کسی تقریب میں, کہیں کسی محفل میں, تو پہلا تعارف کا حوالہ ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب. تو یہ اچھی بات تھی یا آپ کو لگتا تھا کہ یار یہ تھوڑا دونوں پہلو اس کے ہیں. اچھی بات بھی تھی, لیکن میرے شوہر کو تو بہت زیادہ اس کا احساس تھا. اچھا. کہ ایک بڑے درخت کے سائے میں ایک بڑا پودا نہیں پنپ سکتا. صحیح. تو وہ ہمیشہ اس بات کا, یعنی وہ ہمیشہ علامہ اقبال کے صاحبزادے کی حیثیت سے ہی, جی ہاں, بھلے جتنے باصلاحیت تھے. کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے ذہنوں میں بچہ ہی رہا کیونکہ علامہ 62 سال کے فوت ہوئے, تو یہ جاوید کی عمر اس وقت 7 سال کی. اوہ اچھا. بچہ ہی تھا. صحیح. تو بس وہ پھر وہ لوگوں کے ذہن میں بھی اس سے زیادہ معاملہ ہو نہیں سکا. اچھا ڈاکٹر صاحب اپنے ذرا کچھ اگر آپ ہمیں پلیز بتائیے کہ کینیڈ کالج, جی ہاں, آپ کی مادہ علمی, اور کینیڈ کالج کی کیا ایک شاندار تاریخ ہے. اور جی ہاں, لاہور کا خواتین کے لیے پہلا کالج بھی تھا اور بہت اچھا کالج تھا. جی, اور آج تک اپنی تاریخ کو برقرار ہے. تو وہ زمانہ طالب علمی کی کچھ یادیں, یعنی مجھ سے اگر آپ پوچھیے تو ظاہر مختلف عہد ہوگا, لیکن گورنمنٹ کالج لاہور کا وہ وقت پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ بڑا بھرپور وقت تھا, کیونکہ اس وقت شاید موبائل وہ 3310 ابھی آ رہا تھا, نیا صرف SMS کی حد تک ہم نے. جی ہاں. تو ورنہ بھرپور جیا ہم نے کالج کی زندگی کو, ہم نے کتابوں کے ساتھ اپنے مشاہیر کے نام. میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں بھی رہی ہوں طالب علم, وہاں سے میں اپنا PhD جو تھا اس کے حصول میں لگی رہی. اچھا. تو کینیڈ کا زمانہ اور کیسا وقت کیسا تھا, آپ کیا لاہور کیسا تھا اس وقت؟ بہت اچھا تھا. سڑکوں پہ اس طرح کبھی ٹریفک نہیں ہوتی تھی جیسے اب ہے, اور نہ وہ یہ ہے کہ ایک وزیر کی گاڑی کے پیچھے 6 گاڑیاں ہیں اور آگے 2 گاڑیاں ہیں. تو وہ ہمارے بچپن میں ایک ہوتا تھا, پہیلی تھی, تیتر کے 2 آگے تیتر کے 2 پیچھے تیتر, بولو کتنے تیتر. تو ابھی حکمرانوں کا یہ حال ہے. بالکل. لیکن دیکھیے کیسے ہے, کوئی بھی ان میں سے اس قابل نہیں کہ آپ کے اوپر کوئی اپنا اثر چھوڑے یا آپ کو سمجھ آئے کہ یہ بہت ہی ہمارے لیے ایک فعال شخصیت ہے. کوئی بھی ایسے نہیں ہے. بالکل کھوکھلی شخصیات یوں کہہ لیجیے. بس کچھ بھی نہیں. اور وہ یہ تو ایک پنجابی کا ہمارا مقولہ ہے, لٹو تے پھٹو. ہر ایک اسی کام میں انفارچونیٹ بزیر ہے. تو اس زمانے کے لاہور کو بھی آپ یاد کرتی ہیں؟ یعنی ایک تو ایک کہ بہت, اب تو اس طرف مال روڈ پہ جانا ہی بہت کم ہوتا ہے, لیکن جائیں تو وہ پرانے توپ تک جاتے تھے نا, بھنگیوں کی توپ جو میوزیم کے آگے تھی, NCA کے باہر. اور میوزیم بھی ابھی بھی ویسے ہی قائم دائم ہے, بہت اچھا لاہور کا میوزیم ہے. لیکن ہمارے طالب علم جو ہے نا وہ جا کے دیکھتے نہیں ہیں.
جی. وہ سوچتے ہیں چلو گوگل میں دیکھ لیں گے میوزیم. وہ بات نہیں ہوتی جو اگر آپ اصل میں جا کے دیکھیں. اور پھر کچھ چیزیں تو جن کو وہاں چھو کر آپ کو جو مجسمے تھے ان کو جو احساس ہوتا ہے وہ بالکل. ہمارے زمانے میں پارلیمنٹ جو ہے پروونشل اسمبلی اس کے سامنے ایک تھا چبوترا سا اور اس میں ایک بت ہوتا تھا ملکہ وکٹوریہ کا. اچھا. چوک کو ہی ملکہ کا بت کہتے تھے. اب تو وہ چوک سے اٹھا ہی لیا ہے. اب ان کو سجا دیا ہے وہاں جی میوزیم میں تو خالی پڑا. لیکن کتنا کچھ تبدیل ہو گیا. نہیں تو پھر میں وہی عہد در عہد اگر بات کروں تو جو ہمارا زمانہ تھا اس میں ہم گورنمنٹ کالج کی عمارت کو دیکھ سکتے تھے چونکہ صرف جنگلہ تھا اور سے عمارت دکھائی دیتی تھی. NCA جو اولڈ کیمپس ہے وہ دکھائی دیتا تھا. پنجاب اسمبلی کی آپ نے بات کی, اس کے اطراف میں کہیں کوئی خاردار تار موجود نہیں تھی, بالکل عمارت کے قریب آپ چلے جاتے تھے, تصویریں بناتے تھے, ریکارڈنگز کرتے تھے. مگر پھر 2004-05 کے بعد سے بالکل ایک مختلف لاہور ہم نے دیکھا. ہم نے دیکھا کہ بس وہ چاروں طرف سے ہر عمارت خاردار تاروں میں الجھا دی گئی. میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ کاروبار تو چلتا ہی خاردار تاروں والوں کا ہے. اچھا آپ بھی سوچتی, میں بھی اس زمانے میں سوچتا تھا کہ یہ تو بڑا بہترین کام کا. ہمارے گھر کے اور ہمسایوں کی دیوار کے اوپر بھی اب خاردار تاریں ہی سب لگی ہوئی ہیں. گیٹس کے اوپر بھی ہر جگہ لگے ہوئے ہیں. کوئی ایسی جگہ نہیں جس کو آپ آنکھ سے دیکھیں اور اس کے اوپر یہ نہ ہو. یہ جس تنزلی کی آپ کہہ لیجیے ہم بات کرتے ہیں, یہ صرف پاکستان تک محدود ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں معاشرتی اعتبار سے یہ تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی ہیں, یا محض ہم نے ذرا زیادہ تیزی سے اپنی روایات کو یا جس طرح اپنی یادوں کو, اپنے ماضی کو ہم یاد کرتے ہیں, ہم نے چھوڑ دیا یا سب نے ایسا ہی کیا؟ میرا خیال ہے یہ دنیا بھر میں یہ بس ایسی ہی صورتحال ہے. آپ یورپ میں جا کے دیکھیں, یورپین یونین کا بھی ایسا ہی کچھ حشر ہو رہا ہے جو ہمارا ہو رہا ہے, اور ہر ملک میں ان کے آپس میں کچھ نہ کچھ اختلافات چلتے ہیں. تو یورپین یونین بھی ویسے ہی نہیں رہا جیسے تھا, اور مجھے تو لگتا ہے کہ کسی وقت یہ ٹوٹ جائے گا. اچھا آپ کو اس بات رائٹ. اور بڑا اہم سوال ہے چونکہ آپ کا اس پر جو بھی نقطہ نظر ہوگا وہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہوگا کہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے. یوں تو خیر ہر دور میں وہ ہم سنتے آئے کہ یہ بہت نازک دور ہے اور واللہ عالم آگے کیا ہو جائے گا, لیکن اب کے کچھ لگتا ہے کہ شاید ذرا مایوسی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اگر آپ نمبرز یا اعداد و شمار بھی دیکھیں جو پاکستان چھوڑ کر پاکستان سے باہر جا رہے ہیں, جو اپنا سرمایہ منتقل کر رہے ہیں, جو دوسری نیشنلٹیز اختیار کر رہے ہیں, آپ اس لمحے پاکستان کے مستقبل کو کہاں دیکھتی ہیں؟ اور کیا واقعتاً ایسا ہی ہے کہ ماضی میں اس سے بری مثال نہیں ملتی تھی مایوسی کی, یا بس ایسا چلتا رہا ہے اور ایسا ہی چلتا رہے گا؟ میرا خیال ہے بہت حد تک اسی طرح کا تھا پاکستان جو اب ہے. اور مجھے تو اقبال کا ہمیشہ ایک شعر یاد آتا ہے, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھ. تو انشاءاللہ تبدیلی آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا, اور اب 78 سال ایک قوم کی زندگی میں کوئی وقت نہیں ہے. تو آپ بالکل نہیں گھبراتی اس وقت جو ایک افراتفری کسی صورتحال لگتی ہے؟ میرے 2 بیٹے ہیں. میں نے کہا تھا دنیا کی کسی یونیورسٹی میں تم نے جا کے تعلیم حاصل کرنی ہے تو کرے, واپس یہی آنا. بنیادیں ہماری یہاں, یہ ملک نہ ہو تو ہم بھی نہیں. تو یہ میں نے اللہ کا بڑا شکر کیا, دونوں واپس آ گئے اور ہم ایک ہی جگہ رہے. اچھا ماشاء اللہ, کیا بات ہے. یہ بڑی شاندار اور بڑی مثالی بات ہے. تو اس میں یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ آپ ایک باصلاحیت خاندان سے تھیں, آپ کی تربیت, آپ کی تعلیم, پھر ظاہر ایک اور ماحول آپ کو میسر آیا, اور پھر آپ نے بہت نشو و نما تھی آپ کی اپنی فیلڈ میں بھی. پاکستان کی پہلی خاتون لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس, اور پھر ایک آپ کی دھاک تھی ایک شخصیت کے طور پر بھی, آپ کے علم کی بھی, آپ کے سب اللہ تعالیٰ کی نوازش. یہ ممکن ہے کہ اس آپ کا یہ جو مثبت رویہ ہے ٹورڈز پاکستان, شاید اس میں اس کا بھی کچھ عمل دخل ہو کہ پروردگار نے بہت نوازا آپ کو اس سرزمین پر, لیکن وہ لوگ جو شاید وہ اچیو نہیں کر سکے جو آپ نے, آپ جیسی شخصیات نے کیا, وہ ان کی مایوسی سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں, اس لیے کہ جو باہر جاتے بھی ہیں کچھ عرصہ وہاں رہ کے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جیسے اپنا ملک ہے. تو جہاں آپ کی بنیادیں ہیں وہاں تو واپس آنا ہی ہے. تو بہت لوگ آپ دیکھیں اس طرف سے جا بھی رہے, ادھر سے واپس بھی آ رہے.
یہ بات درست ہے آپ کی کہ پاکستان سے باہر جا کر تو یہ صحیح بات ہے کہ یہ احساس تو ہے کہ اس جیسا ملک کوئی اور. آپ جب جاتی ہیں پاکستان سے باہر تو کتنا وقت پاکستان کو مس کیے بغیر کتنے دن گزار سکتی ہیں پاکستان کے باہر؟ زیادہ وقت نہیں. میں ہارورڈ لا اسکول گئی تھی جس وقت میرے بچے تعلیم حاصل کرنے امریکہ گئے. تو دنیا کی مشہور ترین یونیورسٹی جی. لیکن 4 مہینے کے بعد میرا دل کرتا تھا کہ میں واپس آ جاؤں. اچھا. تو میں نے 3 سیمسٹرز ان کے ہوتے ہیں. صحیح. تو جو دوسرے سیمسٹر کا کام تھا وہ پہلے سیمسٹر میں ہی میں نے ساتھ ہی مکمل کر لیا. اور پھر میں نے ان کو کہا کہ جی اب میں ونٹر سیمسٹر میں نہیں آؤں گی, اب میں اسپرنگ سیمسٹر میں آؤں گی. صحیح. تو ایسے ہی میں تو یعنی بہت مشکل ہوتا تھا کہ آپ کچھ ایک لمبا عرصہ وہاں گزار سکیں یا وہاں آ جا سکیں. اپنے گھر جیسی کوئی جگہ نہیں. اللہ تعالیٰ اس گھر کو سلامت رکھے. اب ذرا آ جاتے ہیں ہم آپ کے ہائی کورٹ کے دور سے, اور پھر ایک خاتون کے طور پر آپ نے کبھی اس معاشرے میں یا اپنے شعبے میں خاص طور پر کوئی تخصیص دیکھی کہ فیصلہ منوانے میں یا وکلاء کا رویہ کہ چونکہ ایک خاتون جج ہے سامنے تو اس میں کسی طرح کا کوئی اختصاص برتا جاتا ہو مرد یا خواتین میں؟ میرے ساتھ کبھی کسی نے امتیازی سلوک کا برتاؤ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور مجھے تو کبھی کوئی دقت بھی نہیں ہوئی فیصلہ سنانے میں, اور میں کوشش یہی کرتی تھی جیسے اب تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ پارٹ ہرڈ رکھ دیتے ہیں, کیسز آگے ڈال دیتے ہیں یا کہتے ہیں ججمنٹ از ریزروڈ. صحیح. میں نے کبھی ایسے نہیں کیا. میں نے کہا تھا جی آپ دونوں وکلاء صاحب بیٹھے سامنے, میں یہیں پہ ابھی لکھوا دوں گی فیصلہ. اچھا. میں اپنے ریڈر کو بلا لیتی تھی کہ بھائی تم لکھی جاؤ, اگر کہیں مجھے کوئی بات بھول جائے, یہ سامنے دونوں بیٹھے فوری طور پہ اس کی تصحیح بھی ہو سکتی. صحیح. تو عام طور پہ ایسا ہی ہوتا تھا, کبھی ان کو اس پہ اعتراض نہیں ہوا, اور جب میں فیصلہ سنا دیتی تھی تو بس خوش ہوتے تھے, فیصلہ لے جاتے تھے. صحیح کہ وقت پہ کم سے کم معاملہ نمٹ گیا. آج کا عدالتی نظام آپ مطمئن ہیں, ہم بہتری کی جانب گامزن ہیں یا معاملہ برعکس ہے؟ دیکھیے اب تو بہت مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا ہمارا کہ پاکستان کی آبادی جو ہے نا وہ بہت ہی بڑھ گئی ہے اس کے حدود سے. اس کا یہ نتیجہ یہ ہے کہ اب آپس میں لوگوں کے ہوتے ہیں بہت سارے جھگڑے بھی ہوتے ہیں, اور پھر ان کا فیصلہ نہیں آتا, تو پھر وہ عدالتوں میں جاتے ہیں. تو عدالتیں جو ہیں ان میں بھی یہی ہوتا ہے, اور اتنے کیس جاتے ہیں عدالتوں میں کہ ان کے وہاں لسٹیں اتنی لمبی ہوتی ہیں. ہمارے زمانے میں بھی ہوتی تھی لیکن یہ صورتحال نہیں. اب تو اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے کہ چاہے 4 دن لگا رہے جج تو اس لسٹ کو فارغ نہیں کر سکتے, اور ہر ایک نے اپنا ٹائم تو لے لینا ہے. اب 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے, گھروں گھر چلے جاتے ہیں. وہ وزن جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جی ہاں, بہت دباؤ ہے. اچھا, ابھی ایک تاثر ہے کہ سوشل میڈیا کے آ جانے سے ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو کہ عام آدمی نہیں جانتا تھا, اب وہ چیزیں اس کے علم میں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو ہمارے کچھ صحافی بھی اس کی آڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھی نہیں پتہ تھا, ہم بھی یہی سمجھتے تھے. تو میں کہتا ہوں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ بددیانتی ہے. کتابیں پڑھنے والے اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والے لوگ جانتے تھے کہ پاکستان کے معاملات کیا ہیں. تو جو اثر و رسوخ ہے باقی کچھ طاقتوں یا قوتوں کا عدالتوں کے اوپر, جس کا اب زیادہ احساس ہوتا ہے سوشل میڈیا کی بدولت, یہ اس زمانے میں بھی تھا, یہ محسوس کیا جاتا تھا, یا اس کو کیسے کاؤنٹر کرتے تھے, یا نہیں ہوتا تھا سیریس سے ہی؟ مجھے تو یہ احساس کبھی نہیں ہوا, مجھ پہ دباؤ ڈالنے کی کسی نے کوشش نہیں کی. تو کچھ ایسا بھی تھا کہ میری عمر بھی کچھ, میں پختہ عمر کی صحیح ہائی کورٹ کی جج بنی, اگر شاید میں تھوڑی عمر میں بن جاتی تو دقت ہوتی. صحیح. لیکن ان زمانوں میں ایک تو کبھی کسی ہائی کورٹ میں جج عورت آئی نہیں تھی, تو جب آئی تھی تو میں جیسے بتایا میری عمر بھی کچھ پختہ تھی, مجھے کبھی دقت نہیں ہوئی. اور کسی نے جو توہین عدالت کا آج کل بڑا عام ذکر ہوتا ہے, کبھی توہین عدالت نہیں کی کہ آپ کے سامنے کسی نے وہ, آپ چاہتی گستاخی نہیں کی. صحیح. آپ اپنا ایک کیسا تاثر آپ چاہتی تھیں کہ ایک روب اور دبدبے والی جج کے طور پر آپ کو یاد رکھا جائے, یا آپ چاہتی تھیں کہ نہیں ایک حلیم طبع لیکن اچھے فیصلے کرنے والی جج کے طور پر آپ نے کیا کوشش ایفرٹ کیا کی اپنے سارے؟ یہی کہ میں ہر ایک کی بات سنوں, کسی کو یہ خیال نہ رہے کہ ہماری بات بیچ میں رہ گئی اور جج صاحبہ نے سنی نہیں. میں کہتی تھی جو آپ نے کرنی ہے بحث یا کوئی دلائل آپ نے پیش کرنے ہیں ابھی کرتے, تاکہ یہ نہ ہو کہ بعد کو آپ کو اس کے اوپر کچھ ہو کہ یہ بات تو رہ گئی. تو اکثر و بیشتر میرا خیال ہے اچھا گزرتا تھا, نہ زیادہ روب دبدبا تھا, نہ یہ تھا کہ بہت ہی نرم مزاج ہوں کہ ان کی بات ہی سنتی رہوں اور دوسروں کا کیس کی باری نہ آئے.
سب کو وقت تو ایک طرح سے دینا ہوتا دینا، یعنی یہ ایک کوشش تھی کہ سب سے زیادہ سنا جا سکے. ڈاکٹر صاحب میں اگر پوچھوں کہ پاکستان میں شامل کر کے بھی اور پاکستان کے علاوہ بھی دنیا کا سب سے خوبصورت یا سب سے اچھا شہر آپ کو کون سا لگتا ہے؟ مجھے تو سچ پوچھے تو استنبول بہت. استنبول پہلی دفعہ میں گئی تو میں تو دیکھ کے استنبول کو اور اس کی کیا چیز آپ کو متاثر کرتی ہے؟ ایک تو وہاں پہ بہت پرانی عمارتیں ہیں اور اسلامی تمدن اور طور طریقے کا گہوارہ ہے. صحیح. تو بس اسی واسطے بہت اچھا لگتا ہے. اور دور سے بھی آپ اس کو دیکھیں نا، ہوائی جہاز جب نیچے اتر رہا ہوتا ہے تو آپ کو دور سے ساری بلڈنگز وہ نظر آتی ہیں جو دنیا میں اور کسی جگہ نہیں ملیں گی. بالکل. اور جس طرح سے وہ مختلف روایات کا امتزاج آپ کو ملتا ہے، چاہے وہاں پہ آپ جو موسیقی ہے گلیوں میں اور سڑکوں پہ وہ دیکھ لیجیے، تو مختلف جو تہذیبیں ہیں اس کے ارد گرد، اس کا ایک مکمل آپ کو لگتا ہے کہ جیسے وہ امتزاج ہے. یہ بالکل. لوگ بھی وہاں کے اچھے ہیں، ملنسار ہے. سوائے ٹیکسی ڈرائیورس کے، اس پہ میں آپ سے بس اتفاق نہیں کروں گا، وہ بہت تنگ کرتے ہیں. ایکچولی ٹیکسی ڈرائیور بھی میں سمجھتی ہوں اگر آپ کو پاکستانی مل جائے تو بہت اچھی قسمت ہے، اور بے شمار وہاں پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور چلا رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور خوشبوؤں میں آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ اگر موتیا کی خوشبو، گلاب کی. گلاب بھی اصلی گلاب جو ہوتے ہیں نا جنگلی، انہی میں خوشبو ہوتی ہے. جو یہ پابندی ہوتے ہیں ان میں تو خوشبو. اور اب تو وہ ایسے اتنے بڑے بڑے بکیز ہوتے ہیں اور وہ کمرے میں موجود ہوتے ہیں اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس میں کسی بھی کوئی ایک کتاب جو آپ سجیسٹ کرنا چاہیں، اردو میں بھی انگریزی میں بھی، جو ہمارے جو نئے لوگ، نئی جنریشن کے لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کہ ضرور پڑھنی چاہیے کتاب. جی. ایک تو امجد ثاقب کی کتاب ہے اخوت کا سفر. اچھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی ذہین انسان ہے اور پاکستان کے لیے کر بھی بہت کچھ رہے. میں تو ان کو بلکہ کہا تھا کہ آپ اگر کبھی صدر کے لیے کھڑے ہونا تو میں آپ کو میرا ووٹ آپ کے لیے ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ ان کی ایک اور بہت شاندار کتاب تھی لاہور ہی کے 4 مشاہیر کے بارے میں، 4 لوگ جن میں سر گنگا رام اور وہ پوری ایک کہانی. جی وہ میں پڑھ نہیں پایا ابھی تک، لیکن مجھے بڑی دلچسپ کتاب. اچھا. میں چلیے اچھی بات کہ وہ 4 آدمی ہیں غالباً یا 4 لوگ ہیں، اس کا کچھ ایسا عنوان ہے. ڈاکٹر صاحب ظاہر گفتگو مکمل نہیں ہوتی آپ سے جب تک ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کی بات نہ کی جائے. تو ظاہر جب آپ تشریف لائیں اس خاندان میں تو تب ان کے جو ملازم تھے وہ حیات تھے، علی بخش تھا. لیکن وہ بہت ضعیف ہو چکا تھا. اچھا. تو بس میری شادی کے کچھ عرصے کے لیے تو تھا وہاں، پھر وہ گزر گیا. لیکن گزر گیا وہ اپنے گاؤں میں جا کے. اچھا. تو جو کچھ عرصہ آپ کے ساتھ گزرا، کوئی یادیں وہ شیئر کیا کرتے تھے، کچھ باتیں، کچھ اگر ہم؟ نہیں اتنی زیادہ نہیں. اچھا. کیونکہ ضعیف ہونے کی وجہ سے یاد بھی نہیں رہتا تھا. اور پھر یعنی ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب چونکہ خود 7 برس کے تھے تو ان کی بھی بہت زیادہ کوئی براہ راست یادیں اس طرح سے نہیں ہوں گی، لیکن وہ نام ساری زندگی آپ لوگوں کے ساتھ چلا. بالکل. یہ بھی اعزاز ہے انسان کے لیے. بالکل. کروڑوں لوگ ہیں یہاں تو ان کے ساتھ تو نہیں نا چلتا ہر ایک. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمارے لیے یہ اعزاز کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ تشریف آوری کا. اور خواتین حضرات، ڈاکٹر ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، ہم جتنے شکر گزار ہیں، جس طرح یہ فرماتی ہیں کہ کورٹ میں بھی ان کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہر ایک کو یہ موقع ضرور ملے یا کسی کو یہ شکایت نہ رہے کہ میری بات سنی نہیں گئی. تو ہم نے ہمیشہ انہیں بہت شفیق پایا اس معاملے میں کہ جب بھی ہم نے درخواست کی کہ آپ سے گفتگو کرنی ہے تو انہوں نے اپنی دستیابی کو یقینی بنایا. تھینک یو سو مچ ونس اگین. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ.